اللہ تعالیٰ نے یہ جو نافرمان قوم تھی پھر انہیں بندر اور خنزیر بھی بنا دیا، یہ اس قوم کی ایسی کیا نافرمانیاں تھی، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے نافرمانیاں تو سب سے واضح ہے، کفر و شرک سے ان کی نافرمانیاں شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے ذیل میں کئی اعمال کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اعمال کی نافرمانیوں پر گنجائش دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے۔ سورہ یاسین میں دیکھیں ایک گلی آپ کو ایسا منظرنامہ پیش کرتا ہے، ایک گلی ایک چھوٹی سی بستی میں 3 لوگ آئے ہوئے ہیں، 3 نبی آئے ہوئے ہیں ہدایت کے لیے، لیکن جب آپ اپنے کفر و شرک پر اڑے رہیں، دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے خطا، ایک چیز ہوتی ہے گناہ، اور ایک چیز ہوتی ہے سرکشی۔ ایک ہوتی ہے خطا، ایک ہوتی ہے گناہ، ایک ہوتی ہے سرکشی۔ خطا کے بارے میں فرمایا کہ اس سے قلم اٹھا لیا گیا، خطا کرنے والا فوراً ندامت ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے جب خطا پر اصرار ہو تو وہ گناہ بن جاتا ہے، اور سرکشی وہ ہوتی ہے کہ جب خطا پر اصرار کے ساتھ ہٹ درمی ہو، میں کیتا جو ہوندہ کر لو، تکبر میں نے یہ کیا، یعنی وہ شاید جو آر ہے باعث شرم و عار ہے، اس کو آپ باعث فخر و مباحت بنا کے لوگوں کو بتائیں کہ میں نے یہ غلط کہا، اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے سوسائٹی، تو پھر اس قوم کو وہ قوم پھر نہیں بچ سکتی۔ ابھی آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ملتا ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے مجھے بڑی محبت ہے، جب میں احادیث پڑھتا ہوں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ حضور علیہ السلام جب عبادت کی تعریف کرتے تو اپنے صحابہ کو فرماتے داؤد کے طریقے پر عبادت کرو۔ ہم اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، سید الانبیاء، کیا طریقہ تھا؟ فرماتے ہیں داؤد ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن قضا کرتے، پھر فرماتے ہیں رات کی عبادت داؤد کے طریقے پر کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کو داؤد کیا کرتے تھے؟ فرمایا داؤد رات جب عشاء ہوتی تھی تو پڑھ کے آرام کرتے تھے، پھر تیسرا حصہ جاگتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، پھر فجر کے لیے اٹھ جاتے تھے۔ کیا بات! یعنی رات کو 4 حصوں میں بانٹتے تھے، 2 حصے میں جاگتے تھے اور 2 حصے آرام کرتے تھے، اور 40-60 سال عمر مبارک تھی، لیکن جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ارواح کو نکالا تھا نا، تو اس میں ایک روح بڑی چمک رہی تھی۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ باری تعالیٰ یہ کس کی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ اتنا حضرت آدم کو پیار آیا، پوچھا کہ باری تعالیٰ اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ حضرت آدم نے عرض کی باری تعالیٰ میری عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا تیری عمر 1000 سال۔ فرمایا باری تعالیٰ اس کا 100 پورا کر اور میرے سے 40 لے لے۔ سمجھے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 سال کی عمر میں وصال ہوا۔ پھر جب حضرت آدم کے پاس ملک الموت آئے تو وہ کہتے ہیں مجھے تو اللہ نے وعدہ کیا، میری عمر تو ابھی 40 سال پڑی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ آپ کو یاد ہے، جو آپ نے اللہ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ 40 سال ادھر ٹرانسفر کر دی، وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں، تو اللہ نے فرمایا داؤد کی بھی پوری کر دو، اس کی بھی پوری کر دو۔ تو گویا حضرت داؤد علیہ السلام، پھر حضرت داؤد کی ایک اور خصوصیت عبادت کے علاوہ وہ کسب کا معاملہ اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ ہاتھ سے کماؤ جس طرح اللہ کے نبی داؤد کمایا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے، ان کا یہ معجزات میں سے معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ وہ زرے بناتے، 6000 دینار کے ایک زرہ بیچتے، جتنے دن تک وہ گزر بسر چلتا رہتا اتنے دن تک اللہ کی عبادت میں، جہاد میں اور باقی معاملات میں مصروف رہتے، بیت المال سے اور کسی خدمت کے عوض کچھ نہ لیتے۔ پھر جب معاملہ قریب آتا، ختم ہونے لگتا تو پھر اگلی زرہ بنا دیتے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے، آپ قناعت دیکھیں کہ ایک بندے کو یہ فن اللہ نے دیا ہے تو وہ چاہتا نا، ابھی جو حافظ صاحب شکر پر کتنی لمبی انہوں نے بات فرمائی، وہ اگر اللہ کا بندہ چاہتا تو وہ بناتا رہتا زرے۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ معجزہ اس لیے ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤں، اور میں نے لائن نہیں لگانی، جب اگلی زرہ کی ضرورت پڑتی پیسوں کی تو اگلی بنا دیتے، پھر اللہ کی راہ میں لگے رہتے۔ تو لہٰذا مال اتنا رکھیں، چونکہ مال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، مال اتنا رکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی آزمائش ہے، یہ دور میں جن کے پاس مال ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ آپ ایک دفعہ منظر نامہ بدلیں، کوئی ایسا شخص، میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، بڑے رئیس ہیں، ہمارے کلاس فیلو تھے، دوست تھے، کہ اگر بالفرض ان کے پاس یہ مال و متاع نہ ہوتا تو وہ اس زندگی میں نہ ہوتے جس میں آپ ہیں۔ تو لہٰذا مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور بے شک اگر آج ہم یہی ایمانی قوت اپنائیں تو ہم بھی ہر قسم کا لوہا پگھلا سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے خود محنت کرنی ہے، سمجھیے نا، کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی داؤد جو تھے اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان جو تھے یہ اپنے اپنے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور طالوت کون تھے؟ یہ سب لوگ مزدور۔ طالوت جس کو بادشاہ بنایا، جس پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا، یہ رنگ ساز تھے ایک روایت میں، ایک روایت میں یہ پینٹ کرتے تھے، اور دوسری روایت میں یہ کوئی اور کام کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ تو گویا آپ نے کام کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اچھا فائزہ، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ رائے ظفر علی خان صاحب نے، آپ بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ تشریف لائے ہماری
علامہ صاحب، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑا تفصیلاً جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور آج 18 رمضان المبارک ہے، آج ہی کے دن زبور جو ہے وہ آپ پر نازل ہوئی۔ زبور کے حوالے سے اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو کس قسم کے احکامات تھے، کس قسم کی شریعت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، وقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والاولی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا ہے۔ جب ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے ساتھ ذمہ داری بھی لی ہے۔ اس نے ذمہ داری یہ لی ہے کہ جب میں نے آپ کو پیدا کیا ہے اور تم میری مخلوق ہو تو تمہاری ہدایت کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ صحیح جی، تو لہٰذا اس نے اپنے ذمے ایک ہمارا فریضہ اپنے ذمے ڈالا ہے کہ میں تمہاری ہدایت میں کروں گا۔ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام تیسرے خلیفہ ہیں، منصوص من اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ اپنا چنا ہے۔ جی، پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت ہارون علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام۔ باقاعدہ کہا کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہوں۔ جی، تو یہ جب خلیفہ بنے تو پہلے سارے صحیفے آتے رہے، یعنی تقریباً مختلف روایت 150 100 کوئی 1000 تک بھی گنتا ہے۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتابیں، ایک خطوط، ایک کتب اس انداز سے وہ آتی رہی ہیں۔ تو 18 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلی کتاب زبور ہے جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایک دم نازل کی ہے جناب داؤد علیہ السلام۔ اب اس میں مختلف چیزیں آ گئیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو جناب داؤد علیہ السلام کے وہ شعر کہہ دیے کہ یہ مزامیر ہیں اور اشعار ہیں، جناب داؤد علیہ السلام نے خود کہے ہیں، اور کوئی جو ہیں ان کو کچھ کہتا رہا۔ لیکن یہ سارے اب اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ داؤد میں شریعت نہیں ہے، داؤد کے زبور میں شریعت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی توحید ہے، عبادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا۔ وہ اس انداز سے کہتے تھے جیسا کہ مجھ سے پہلے میرے بھائی کہہ رہے تھے۔ یقیناً جب وہ داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا، پرندے بھی رک جاتے تھے، جی، پہاڑ بھی، حالانکہ وہ جامد چیز ہے۔ اتنا لہن داؤدی مشہور ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ہمتن گوش تسبیح پڑھتے تھے۔ اس انداز سے انہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو لہن عطا کیا، تو اس میں زبور اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی۔ اور یہ دوسری کتاب ہے، پہلے توریت اللہ تعالیٰ نازل، دوسری یہ ہے، اس کے بعد انجیل، پھر قرآن۔ اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر جیسے فرما رہے تھے کہ زبور کا ہے، اور واقعاً زبور جب بھی اللہ تعالیٰ نے کتابوں کا نام لیا تو اس میں زبر لفظ استعمال کیا، جی، ساری کتابوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو زبور ایک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عبادت کے سلیقے، عبادت کے طریقے، عبادت کے انداز کو بتایا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سب پہ ایک انعام کیا ہے کہ عبادت کا انداز جناب داؤد علیہ السلام نے جس انداز سے ہم کو دیا ہے، اس انداز تک وہ عبادت کرتے، خود فخر کرنے لگ گئے کہ میں اتنا بڑا عابد ہوں، میرا خاندان اتنا بڑا عابد ہے۔ تو یہی ایک ہمارے ہاں ترک اولا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ نبیوں سے ترک اولا ہوا ہے، صرف نہیں ترک اولا ہوا تو آخری نبی سے نہیں ہوا۔ تو ترک اولا یعنی کہ دو کام اچھے تھے، ایک چھوٹا اچھا تھا، ایک بڑا اچھا تھا، تو بڑا اچھا نہیں کیا، چھوٹا اچھا کر لیا۔ یہ جو فخر کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد فلاں پہاڑی پر ایک بندہ ہے، اس کی جا کے عبادت دیکھ۔ جناب داؤد علیہ السلام پہاڑی پر گئے، وہ بندہ استغفار کیے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام اس کو پکارتے ہیں، وہ اتنا مگن ہے اللہ سے استغفار کرنے میں، اتنا مگن ہے، اتنا اس میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو آواز سنائی نہیں دے رہی۔ بڑی دیر کے بعد جناب داؤد علیہ السلام نے جب اسے متوجہ کیا اپنی طرف، تو اس وقت جناب داؤد کہتے ہیں کہ کب سے تو توبہ کر رہا ہے، کب سے استغفار کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے 70 سال ہو گئے، میں آج اس وقت سے استغفار کر رہا ہوں، اس وقت سے توبہ کر رہا ہوں۔ تو کہا تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ہوئی۔
का क्या काम तूने किया है कि तुम्हारी तौबा अभी भी कबूल नहीं होगी, तुम इस अंदाज से पुकार रहे हो कि मुझे भी तुमने नहीं सुना। तो वो कहता है कि मैंने गुनाह किया नहीं, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मेरी माँ सेन में टहल रही थी, मैं छत पे वहाँ ऊपर चल रहा था तो मेरा पैर फिसला, उसकी वजह से गर्द उड़ी मेरे माँ के सर पे जा गिरी। मैं उस वक्त से तौबा कर रहा हूँ और अभी तक मुझे तौबा वो मेरी कबूल नहीं होगी। यहाँ माँ बाप का दर्जा बताने के लिए अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को वहाँ भेजा और वो जो फ़ख्र किया था उसको कहा कि देख ये भी है इबादत जो इस तरह होती है और इतने बड़े गुनाह के बाद किस तरह इबादत की जाती है। नामा साहब, मैं फिर आपकी तरफ आऊँगी।